میں اکثر سوچتا ہوں ہم جب لوگ میٹرک لائف میں تھے تو ہم اکثر نا اپنے دوستوں کے بارے میں سنتے تھے کہ میرے ابو 11 سال بعد واپس آئے. جی بالکل بالکل. ایون 20 سال 25 سال میں اس زمانے میں تو کبھی ہم تو یعنی اس چیز کو امیجن نہیں کرتے تھے کہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں یہ لوگ. جب شعور کی عمر کو پہنچے, دین کی اسٹڈی کی, تو پتا چلا کہ یہ تو بڑے مجرمین ہیں. ان لوگوں نے تو نوکرانیاں بھرتی کر کے اپنے ماں باپ کو پیچھے دی ہوئی ہیں, جو ان کے ماں باپ کو بھی دیکھیں گی اور ان کے بچوں کو دیکھیں گی. تو عورت کا یہ حق ہے جو قرآن حکیم سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جس عورت کے ساتھ آپ نے کوئی اس طریقے سے علیحدگی والا معاملہ کیا تو قرآن میں آیا کہ 4 مہینے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اس کا ڈیسیژن کرو, یا تو اسے طلاق دو یا اسے اپنے ساتھ رکھو. اسی آیت کی بنیاد کے اوپر سیدہ حفصہ نے حضرت عمر کو یہ مشورہ دیا تھا جب انہوں نے پوچھا کہ ایک عورت سے مرد کتنی دیر دور رہے تو وہ عورت برداشت کر سکتی ہے, تو انہوں نے اس آیت کے اوپر قیاس کر کے کہا تھا 4 مہینے. سیدنا عمر نے اپنے دور خلافت میں یہ آرڈر دیا تھا کہ کوئی بھی فوجی جو جہاد اور قتال میں گیا وہ 4 مہینے کے اندر ایک دفعہ اپنے گھر آئے گا. اس زمانے میں جب ٹرانسپورٹیشن کے ذرائع بھی نہیں تھے. آج تو بہت آسانی ہے, اور آج اگر کوئی ایشو ہے تو فائنانس کا ہے. اگر کسی کے پاس ٹکٹ نہیں ہے تو ظاہر اس کے لیے تو آنا مشکل ہے. اور کئی لوگ تو ایسی جگہوں پہ جابز کر رہے ہیں کہ ان کی تنخواہ اتنی نہیں کہ وہ فیملی اپنے ساتھ رکھ سکتے. تو میرا خیال ہے انہیں پھر مرنے سے پہلے اپنی بیویوں سے اپنے گناہوں کی, غلطیوں کی معافی مانگ لینی چاہیے. یہ نہ ہو قیامت والے دن وہ حقوق ادا نہیں کیے. اگر ان کی بیویاں ایک مجبوری کے تحت انہیں الاؤ کرتی ہیں پھر تو وہ اسے کنٹینیو کریں. اگر وہ الاؤ نہیں کرتے تو یقیناً پھر اس طرح عورت کو سسپینڈڈ فارم میں چھوڑنا یہ تو بالکل غلط ہے. اس چیز کو کنڈیم کرنا چاہیے. اور اگر ایسی صورت میں عورت کہتی ہے کہ جی میرے پاس کیونکہ بندہ میرا نہیں آ رہا, 1-2 سال بعد آتا ہے, میں طلاق لینا چاہتی ہوں, اس ریزن کو بنا کے وہ خلا لے سکتی ہے. کیوں نہ لے, کیوں نہ لے. شادی اس نے کس لیے کی ہے؟ ایک خاندانی نظام کو وجود بخشنے کے لیے. اور خاندانی نظام میں بانڈ جو ہے وہ 2 چیزوں سے چلتا ہے. نمبر 1 اولاد, اور نمبر 2 سیکس. دونوں میں ایک چیز میں بھی ویکنس آئے گی تو رشتہ کمزور ہو جائے گا. اور سیکس میں اس چیز کا خیال کہ خاوند صرف اپنی بیوی کے ساتھ مخلص ہو اس معاملے میں, اور بیوی بھی اپنے خاوند کے ساتھ مخلص. تو ظاہر ہے یہ تو بڑی ریزنز میں سے ہے. اگلے زمانوں میں جو علماء نے یہ فتوے دیے ہوئے ہیں کہ اگر کسی کا مرد جو ہے وہ سیکچولی ڈسیبل ہے تو وہ عورت بھی خلا لے گی. تو اس زمانے میں تو یہ کوئی تصور ہی نہیں کرتا تھا کہ یہ والا معاملہ بھی ہوگا کہ میاں بیوی اکٹھے نہیں رہیں گے. اس زمانے میں تو شادی کا مطلب ہی یہ ہوتا تھا کہ اپنی فیملی لو اور الگ ہو جاؤ. اسی لیے میں نے آپ کی ویڈیوز میں کئی دفعہ کہا ہے کہ ساس سسر کا رشتہ اسلام میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, اس حوالے سے کہ بیوی نے دیکھنا ہے. اس سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مرد جو ہے اپنے ماں باپ کی خدمت سے عہدہ بھرا ہو جائے گا, وہ اس نے کرنی ہے, اس کی ذمہ داری. ہاں اس کی ذمہ داری ہے. ہمارے اپنے کئی جاننے والے ہیں جنہوں نے مطلب اپنے ماں باپ کو الگ گھر میں رکھا ہوا ہے, بیوی کو الگ گھر میں, اور وہ روزانہ جاتے ہیں, اپنے بچوں کو بھی لے کے جاتے ہیں, بیویوں کو بھی وزٹ کرواتے ہیں, اور انہوں نے ملازم بھی رکھ کے دیے ہوئے ہیں, یا کوئی اور ایشو اس طرح کا ان کے ساتھ بنتا ہے تو وہ اپنا اس معاملے کو لے کے چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم, حلال کر دیا ہے اللہ نے رمضان کی راتوں میں بھی تمہارا اپنی بیویوں کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا. ہن لباس لکم, تمہاری بیویاں تمہارا لباس ہے, وانتم لباس لہن, اور تم اپنی بیویوں کا لباس. اب یہ لباس میں نے جو پہنا ہوا ہے, اس لباس اور میرے جسم کا کوئی پردہ نہیں ہے. میاں بیوی کا آپس میں کوئی پردہ نہیں ہے, کیونکہ ایک دوسرے کا لباس ہے, ایک دوسرے کی عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے, ایک وہ معنی بھی ہے, اور دوسرا اس حوالے سے پریکٹیکلی بھی وہ لباس ہے کہ میاں بیوی کا آپس میں کسی بھی چیز کا کوئی پردہ نہیں. کسی حدیث کے اندر کوئی اس طرح کی چیز رپورٹ نہیں ہوئی. اس حوالے سے ایک مردود اور منقطع روایت پیش کی جاتی ہے, اور اس تابعی کا سما جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ثابت ہی نہیں ہے. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے 1922, مشکات میں 3123 ہے, لیکن مردود روایت ہے, منقطع ہے, کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیان ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرمگاہ کبھی نہیں دیکھی. لیکن یہ روایت ہی ضعیف ہے, جس کی بنیاد کے اوپر لوگوں نے اورل سیکس کے حوالے سے عجیب و غریب فتوے دیے, اور کہا کہ جی میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے, یعنی وہ کہتے دیکھ ہی نہیں سکتے, اگلی بات تو آپ چھوڑ ہی دیں. تو یہ حدیث ہی بالکل جو ہے وہ منقطع ہے اور مردود روایت ہے, جس کی بنیاد پہ یہ پورے کا پورا ایک اسکول آف تھاٹ کھڑا کیا ہوا ہے. بھائیو, اسلام میں ایز سچ اورل سیکس کی کوئی ممانعت نہیں آئی,
سوائے وہ قوم لوط والا جو اینل سیکس ہے اس کو ضرور ایڈریس کیا گیا. اس حوالے سے جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں وہ علماء کے فتوے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جب فتویٰ ہوگا تو وہ ایکسپرٹ اوپینین ہے، وہ اجتہادی ایشو ہے، اس میں کوئی شخص بھی دلائل کے ساتھ کسی کے ساتھ اختلاف کر سکتا ہے، اور اس کو آپ کتاب و سنت کی نص کی طرح بالکل فائنل اتھارٹی نہیں مان سکتے. اس کے لیے دلائل دینے کی ضرورت ہو، زبانی کلامی نہیں کہ میرا دل نہیں مانتا، یہ چیزیں اس طریقے سے نہیں. بہرحال اورل سیکس کے حوالے سے میڈیکل ایشو ضرور ریزالو کرنا چاہیے، کیونکہ اس قرآن حکیم نے ہمیں دو ہی علوم بتائے ہیں، ایک ریویلڈ نالج جو وحی کا علم ہے، اور دوسرا ایکوائرڈ نالج، دا نالج obtained through observations and experiments، سائنس کا علم. ان دو میں سے اگر ایک علم بھی یہ چیز ویریفائی کر دے کہ اس طرح کا ایکٹ جو ہے صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تو پھر اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہوگی. مثال کے طور پر یہ جو یورینیم ہے، اگر آپ اس کو نیکڈ ہاتھ لگائیں گے تو سکن کینسر اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. یہ قرآن و حدیث میں نہیں موجود لیکن سائنٹیفکلی پروف ہے. تو یہ اس کو پھر اس طریقے سے پریکٹس کیا جائے گا اور بچا جائے گا. اس حوالے سے میں نے گفتگو بھی کر دی ہے، مسئلہ نمبر 39، علم وحی اور علم سائنس کی اہمیت اور ان کا دائرہ کار، اہل سنت پاک.com پہ. بہرحال میں نے اشارتاً اب گفتگو کر دی ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے، اس میں مزید ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. البتہ آخر میں سیکس کے اعتبار سے دو بڑے کریٹیکل ایشوز ہیں، ان کو ایڈریس کر دوں. بڑے دو اہم مسائل ہیں تاکہ کوئی تشنگی باقی نہ رہے. پھر بھی اگر کسی کی کوئی تشنگی باقی رہے لیکچر کے اینڈ پہ پوچھ سکتے ہیں، یا بعد میں بھی مجھے ای میل کر سکتے ہیں mirza_95@yahoo.com. اور ای میل کے حوالے سے میں آج کل بڑی آزمائش سے گزر رہا ہوں. ای میلز جو ہیں وہ سینکڑوں ہزاروں تک پہنچ جاتی ہیں، اس لیے بعض کا 7-8 دن لگ جاتے ہیں میں جواب، یعنی پہلے تو ایک دن میں دے دیتا تھا، اب وہ ایک ہفتے سے بھی بڑھ جاتا ہے. یہ تو ابھی شکر ہے جو اہل سنت پاک.com پہ آتی ہیں وہ ہمارے فرحان بھائی جواب دیتے رہتے ہیں، ورنہ وہ بھی دینی پڑے. اور واٹس ایپ کا جو علیحدہ سے معاملہ میں نے تو وہ مصیبت پالی نہیں ہوئی ہے، کیونکہ میں اس کو مینج کر نہیں سکتا. تو یہ آخر میں دو اہم ترین مسائل میں نے بیان کرنے تھے اسی سیکس ڈسپلن کے پوائنٹ آف ویو سے. پہلا مسئلہ ہے وہ ہے بڑی عمر کی رضاعت کا مسئلہ. یعنی اگر میں کھل کے بیان کروں کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کے پستان سے دودھ پی لے تو کیا اس سے رضاعت ثابت ہوگی؟ کیا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ کیا اس طرح کا کوئی معاملہ ہو جائے گا؟ کیونکہ امام ابن تیمیہ نے اس قسم کا فتویٰ دیا اور وہ آج تک جو ہے وہ اہل حدیث کے گلے میں فٹ ہوا ہے. سارے تو نہیں، مطلب جو اہل علم ہے وہ تو سمجھتے ہیں کہ فضول فتویٰ تھا، ان کے نزدیک تو اس طریقے سے رضاعت ثابت ہو جائے گی اور نکاح بھی ٹوٹ جائے گا. تو میں اس کو ایڈریس کرتا ہوں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 5099 5099، مسلم میں 3568 3568، اور مشکات میں بھی ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3161، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رشتے دودھ کی وجہ سے، جو رشتے جو ہے وہ نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، وہی رشتے دودھ پینے کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں. یعنی اگر دو مختلف ماں باپ والے بچوں نے کسی ایک کامن عورت کا دودھ پی لیا ہے تو اس عورت کی جو اولاد ہے وہ ان کے بہن بھائی بن جائیں گے دودھ کے رشتے کی وجہ سے. تو جس طریقے سے نسب جو ہے وہ حرمت والا رشتہ بنا دیتا ہے، اسی طریقے سے رضاعت کا رشتہ دودھ پینے کی وجہ سے بھی اسٹیبلش ہوتا ہے. اور وہ ایک دو بار دودھ پینے سے نہیں، وہ صحیح مسلم میں 3597 نمبر حدیث ہے، مشکات میں 3167 3167، کہ کم از کم 5 مرتبہ اگر کوئی عورت دودھ پلا دے کسی بچے کو تو پھر وہ بچہ جو ہے اس عورت کی جو ڈائریکٹ اپنی اولاد ہے اس کا وہ بہن بھائی بن جائے گا 5 دفعہ کم از کم. تو وہ محرمات ابدیہ میں داخل ہو جائے گا، جن کا ذکر سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 چوتھے پارے کی آخری آیت ہے سورۃ النساء آیت نمبر 23 میں. ہمیشہ کے لیے جو حرمت والے رشتے ہیں، یعنی ماں باپ کے ساتھ اس طریقے سے دادی دادا، اس طریقے سے چچا تایا ماموں، یہ سارے رشتے جو حرمت والے ہیں وہ اسی ایک آیت کے اندر بیان ہوئے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 23. بھائیو، اس حوالے سے جو احادیث کچھ پیش کی جاتی ہیں کہ اگر کوئی عورت پیالے میں اپنا دودھ نکال کے کسی مرد کو پلا دے تو وہ اس کے ساتھ حرمت والا رشتہ اس کا اس طریقے سے بن جائے گا، تو وہ اس کے لیے محرم ہو جائے گی، تو وہ احادیث منسوخ ہیں.
اور ان کی ناسخ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے. اب امام ابن تیمیہ ان حدیثوں کے اوپر عمل کر کے انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کا دودھ پی لے تو نکاح بھی ٹوٹ گیا, ہمیشہ کے لیے وہ حرام ہو گئی. اور یہ سارا معاملہ, حالانکہ یہ حدیث موجود ہے بخاری اور مسلم دونوں میں. صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 5102, صحیح مسلم میں 3606 اور مشکات میں 3168 3168 کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرضاعۃ من المجاعہ, کہ جو رضاعت کا رشتہ ہے یہ بھوک کی عمر تک ہے. جب بچہ بھوک کی عمر میں دودھ مانگتا ہے, یعنی زبان سے نہیں وہ مانگ سکتا, بھوک کی عمر تک رضاعت کا رشتہ رہتا ہے. اور وہ قرآن حکیم میں 2 سال بتائی گئی ہے دودھ چھڑانے کی عمر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیئر کٹ فرما دیا کہ جو دودھ چھڑانے کی عمر ہے اس دوران اگر کوئی بچہ دودھ پی لے, اور وہ بھی صحیح مسلم کی حدیث کے تحت 5 مرتبہ, تو تب رضاعت کا رشتہ, دودھ کا رشتہ اسٹیبلش ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. تو اب جو بڑا مطلب ہے تو 2 سال کا تو نہیں ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ بالکل امپلائڈ ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ کر لیتا ہے تو نہ رضاعت قائم ہوگی اور نہ میاں بیوی کا آپس میں کوئی نکاح ٹوٹنے والا معاملہ ہوگا. دوسرا اہم مسئلہ آج کا آخری وہ ہے میرے بھائیوں عزل کا ایشو, یا ماڈرن لینگویج میں کنڈوم کا استعمال. عزل عربی میں کہتے ہیں الگ ہو جانے کو, یعنی جب میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کریں ڈسچارج کے وقت وہ الگ ہو جائیں, اس کو کہتے ہیں عزل. اور اسی کی ماڈرن فارم جو ہے وہ کنڈوم ہے. فیملی پلاننگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی استعمال کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مفلسی کے ڈر سے فیملی پلاننگ کرنا اسلام میں قرآن حکیم کی آیات کی روشنی میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے, قطعاً حرام. لیکن اگر عورت کی صحت کا ایشو ہو یا اولاد کی تربیت کے پوائنٹ آف ویو سے کسی کے لیے کوئی ریسٹرکشن ہو, وہ معاملہ الگ ہے, اس کے اوپر وہ والا فتویٰ نہیں لگے گا. اور اس کے ثبوت میں 3 حدیثیں پیش کروں گا, تینوں صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے. لیکن اس میں یاد رکھیں کہ جو لوگ اس حوالے سے مرد اپنی نس بندی کروا لیتے ہیں, یعنی سیکچولی ڈسیبل ہو جاتے ہیں ہمیشہ کے لیے, جان بوجھ کے میڈیکلی کروا لیتے ہیں, یا عورتیں اپنی یوٹرس بھی کروا دیتی ہیں, اگر کوئی بیماری یا کینسر والا ایشو نہ ہو وہ الگ بات ہے کہ جی تاکہ جی ہمیشہ کے لیے معاملہ اسٹیبلش ہو جائے. یہ قطعاً حرام ہے اور بدعت کبریٰ ہے. یہ اللہ کی شریعت کو بدلنا ہے, اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے. سورۃ النساء نمبر 119 کے تحت یہ قطعاً حرام اور شیطانی فعل ہے. کوئی مرد جو ہے اپنے آپ کو خسی کروا لے, یا کوئی عورت اپنی یوٹرس اور ہم جو ہے وہ حمل کا جو ذریعہ ہے اس کا رحم اس کو نکلوا دے. البتہ عزل جو ہے اس کی اجازت ہے. اس کانٹیکسٹ میں 3 حدیثیں ہیں, تینوں بخاری اور مسلم سے. پہلی حدیث صحیح بخاری میں 5208, مسلم میں 3561 اور مشکات میں 3184 کہ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قرآن حکیم نازل ہو رہا تھا اور ہم اپنی بیویوں کے ساتھ عزل کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں اسے منع نہیں فرمایا, اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے بارے میں خبر پہنچی کہ ہم عزل کرتے ہیں, یعنی بیویوں کے ساتھ جب صحبت کرتے ہیں تو ڈسچارج کے وقت الگ ہو جاتے ہیں تاکہ اولاد نہ ہو, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں منع نہیں فرمایا. نبی پہ تو واجب ہوتا ہے منع کرنا. اور یہ جابر بن عبداللہ وہ ہیں جو 74 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی 62 ایئرز تک, 62 سال تک زندہ رہے ہیں, اور بخاری اور مسلم کی کئی احادیث کے راوی ہیں, اور 7 سب سے زیادہ 7 احادیث روایت کرنے والے صحابہ میں سے یہ ایک ہے, جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام. تو وہ کلیئر کٹ کہہ رہے ہیں نہ قرآن میں اس کی حرمت آئی, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عزل کرنے سے منع کیا. دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں 4138, مسلم میں 3544, مشکات میں بھی موجود ہے 3186 کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی لونڈیوں کے ساتھ صحبت کیا کرتے تھے اور پھر ہم عزل کر لیا کرتے تھے. تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم اس طریقے سے عزل کرتے ہیں, الگ ہو جاتے ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ ہماری لونڈیوں سے اولاد ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا حرج ہے کہ اگر تم اپنی بیویوں کے ساتھ عزل نہ کرو, کیونکہ جس جان نے دنیا میں آنا ہے قیامت تک کے لیے وہ تو آ کر رہے گی. لیکن آپ نے منع نہیں فرمایا, آپ نے فرمایا جتنے مرضی ہیلے بازی کر لو, جتنے معاملات مرضی کر لو, جس جان نے دنیا میں آنا ہے اس نے آنا ہے. اور وہی اگلی حدیث ہے تیسری صحیح مسلم میں 3556, مشکات میں 3885. ایک صحابی نے عرض کیا کہ
ہمیں یہ چیز ناپسند ہے کہ ہماری لونڈیوں سے اولاد ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم اپنی لونڈیوں کے ساتھ عزل کر لیا کرو. اس حدیث میں ہے کہ آپ نے خود کہہ دیا کہ کر لیا کرو اگر تم چاہو. پھر آپ نے ساتھ ہی فرمایا لیکن جو جان مقدر ہے دنیا میں آنا وہ آ کر رہے. یہی ہوتا ہے وہ جناب وقفے کرتے رہتے ہیں, اکٹھے ہی 3 بچے ہو جاتے ہیں, پھر سارے کے ساتھ وہ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا. پتہ تو نہیں چلے گا, ظاہر ہے یہ معاملات تو اللہ کے ہیں. اور آپ کو بتاؤں یہ جو اولاد والا معاملہ ہے یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے. کئی پیغمبر ہیں جو بے اولاد ہیں, اور سورہ شورا کے آخری رکوع میں آیا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں بے اولاد ہیں سوائے حضرت خدیجہ کے, یا ایک سیدہ ماریہ ہے, ان سے ایک بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے, وہ بھی فوت ہو گئے. آپ کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہے. باقی آپ کی بیویاں جتنی ہیں وہ بھی بے اولاد ہیں. کیا ان کو اولاد کی تمنا نہیں ہوگی؟ سیدہ عائشہ کو, سیدہ حفصہ کو ہوگی, لیکن یہ ایکسکلوسیو اللہ تعالیٰ کا ڈسیزن ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جان مقدر ہے وہ آ کر رہے گی. پھر کچھ عرصے کے بعد وہ صحابی حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میری لونڈی جو ہے وہ تو امید سے ہے, حاملہ ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ جو اولاد مقدر میں ہے وہ آ کر رہے گی, اس کو کوئی نہیں روک سکتا. تو یہ چیزیں یعنی انسان اگر سمجھتا ہے رک جائے تو ایسا نہیں. لیکن یہ یاد رکھیے یہ لونڈیوں والا معاملہ ہے جو آزاد عورت ہے, کیونکہ ہماری بیویاں تو لونڈیاں نہیں ہوتی ہیں, تو آزاد عورتیں ہیں. آزاد عورت کے ساتھ عزل کرنے کے لیے بیوی کی اجازت کی بھی ضرورت ہے. مرد اپنی مرضی سے یہ ڈیسیژن نہیں کر سکتا. یہ ساری احادیث لونڈیوں سے ریلیٹڈ ہے. آزاد عورت اور بیویوں کے معاملے میں میاں بیوی دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے. لہذا اس حوالے سے صحیح مسلم سے ایک حدیث جو پیش کی جاتی ہے اور کچھ اور روایتیں کہ عزل کرنا گویا کہ زندہ بچے کو گاڑ دینا ہے یا اولاد کا قتل ہے, وہ تمام احادیث کراہت کے اوپر مبنی ہے یا پھر وہ منسوخ تصور کی جائیں گی ان احادیث کی روشنی میں. جو بیویاں اچھا برتاؤ کرنے کے باوجود بھی خاوند سے بد زبانی کرتی ہیں ان کے بارے میں شریعت میں کیا حکم ہے, کیسے سمجھایا جائے کہ کچھ رہنمائی فرما دیں. یہ ہمیشہ سوال عورتوں کے اوپر کیوں آتا ہے؟ وہ تو خود پسا ہوا طبقہ ہے. یعنی ہمارے مسلمان معاشرے میں بھی مرد جو ہے بہت ظالم ہے. تو یہ تو کبھی سوال نہیں آیا کہ جو مرد یہ کرتا ہے تو اس کی عورتیں کیا کریں. تو عورت اگر بد زبانی کرتی ہے تو قرآن میں آیا کہ عورتوں کی کئی عادتیں تمہیں بری لگیں گی, لیکن تم یہ بھی دیکھو ان میں کئی ایسی اچھائیاں جو تمہیں موجود نہیں ہوں گی. سورہ نساء کے اندر آتا ہے تو اس کے ساتھ گزارا کرو. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عورت جو ہے یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے, اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ توڑ بیٹھو گے, اور اس کو توڑنا, اس کو طلاق دینا ہے. اس کائنات میں سب سے آئیڈیل بیویاں کس کی ہو سکتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان کے بارے میں جو کچھ قرآن میں آیا ہے, مسئلہ جنید جمشید والا میرا 105 دیکھ لیں, جس میں میں نے صرف قرآن کی آیات کا ترجمہ پڑھا, ٹھیک ہے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. پارہ نمبر 21 کا آخری صفحہ پڑھ لیں سورۃ الاحزاب کے. یہاں تک نوبت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر تم دنیا کا مال چاہتی ہو تو تمہیں میں مال دے کے رخصت کر دیتا ہوں, طلاق دے دیتا ہوں, اور اگر تم اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اسی قسم کرسی میں, اسی غربت کی حالت میں میرے نبی کے ساتھ گزارا کرو. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, آپ علیہ السلام نے یہ آیات آ کے حضرت عائشہ پہ پیش کی, انہوں نے رونا شروع کر دیا. ان کا میں اللہ اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہوں. حالانکہ نبی علیہ السلام فرمایا اپنے باپ سے مشورہ کر لو, دیکھ لو جس طرح بہتر سمجھتی ہو, میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دنیاوی اعتبار سے اپنی بیویوں سے تکلیف اٹھانی پڑی, تو باقی تو پھر کس کھاتے میں کوئی نہیں. تو یہ آزمائش ہے سر. بیویوں اور اولاد کے اندر فتنہ کہا گیا نا قرآن میں ہے, پنجابی والا نہیں, عربی والا فتنہ, آزمائش. اگر یہ نہ ہوتی نا, وہ مجھے اشفاق صاحب کی بات یاد آئی ہے. اشفاق احمد صاحب کہتے تھے کہ بچہ جو ہے نا یہ عورت کی راہ کھوٹی کر دیتا ہے. دیکھیں اولاد کے پیچھے ذلیل ہو جاتی ہے عورت, میرے بچے چھوٹے, میرے کے بچے نہ بنے, اور عورت جو ہے یہ مرد کی راہ کھوٹی کر دیتی. عورتوں کے پیچھے کیا کچھ نہیں مردوں کو کرنا پڑتا ہے حلال و حرام کے حوالے سے. تو یہ ساری آزمائشیں ہیں, انہی کے ساتھ وقت گزارنا ہے. اور اس کے لیے میں آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں, لاہور کا راستہ بھی بتا رہا ہوں تو آپ کو کرایہ بھی دے دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ جب آپ کو بیوی سے کوئی تکلیف پہنچے تو بڑا آسان سا حل ہے, صبر کر لیں. ایک چپ تے 100 سکھ. جب آپ آخرت اورینٹڈ ہوں گے نا, صبر کرنا بھی آسان ہو جائے گا. یقین کریں جتنی گالیاں مجھے کھانی پڑتی ہیں علماء سے, تو میں تو کب سے چھوڑ چھاڑ کے سارا بیٹھ گیا ہوتا. میں نے یہ تیار کر لیا کہ یار اگر پیغمبروں کو جادوگر کہا گیا ہے, ان کو دجال کہا گیا, نعوذ باللہ, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, نبی علیہ السلام کو جادوگر, دیوانہ, شاعر کہا گیا, تو سر ہماری کیا اوقات ہے؟ میرا خیال ہم اپنی کو اوقات سمجھ رہے ہوتے ہیں, اس لیے ہم صبر نہیں کر رہے ہوتے. وقت کے پیغمبر کو اگر اتنی گالیاں کھانی پڑے تو پیغمبر کو بھی چاہیے تھا وہ اللہ کو کہتا ہے اللہ میرے کو کام نہیں ہوتا, نہیں کہا نا. آپ کو تو وہ تکلیفیں نہیں کاٹنی پڑتی. اسی طریقے سے
بیوی سے بچوں سے بھی تکلیف پہنچے صبر کر. اور میں بتاؤں صبر سے کئی معاملات حل ہو جاتے. وہ ایک گورے کا وہ رول بھی ہے نا کہ 80-20 رول اسے کہتے ہیں. وہ کہتا ہے 20% تو تکلیف آتی ہے ڈیسٹنی تقدیر کی وجہ سے, لیکن 80% ہم خود اضافہ کرتے ہیں. یہ بڑے پوائنٹ کی بات کی ہے اس نے. قدرت صرف 20% تکلیفیں ڈالتی ہے, باقی 80% ہم اس میں بگاڑ کی وجہ سے ڈالتے ہیں. مثال کے طور پر میں آپ کو اوریجنل واقعہ بتاتا ہوں. ہمارے اسلام آباد میں ایک دوست ہیں, وہ مجھے بتانے لگے کہ ان کے ادھر اسلام آباد میں I-10 سیکٹر کے اندر ایک بندے نے نئی گاڑی نکلوائی. اس کا چھوٹا بچہ تھا 7-8 سال کا. وہ آیا تو اس کے ہاتھ میں کو پرانی چابی تھی, اس نے اس کے اوپر یوں لکیر مار دی. اب نئی گاڑی کے اوپر لکیر, اگر ویسے دیکھا جائے تو کیا فرق پڑ گیا یار؟ جی اگر اسی گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہو اور اس کا بچہ مر جائے اور اس کو اس کے اگینسٹ آفر کی جائے کہ بچہ چاہیے نئی گاڑی, تو کیا کہے گا وہ بچہ؟ اسی بچے نے زندہ حالت میں اگر اس کے اوپر یوں مار دیے, ایک لائن ہی پڑی ہے نا, وہ ٹھیک بھی ہو جائے گی, وہ پوری بھی تباہ ہو جائے, بچے کا ایکویلنٹ تو نہیں. اس کو اتنا غصہ آیا, اس نے اس بچے کو دھکا دیا, وہ بلندی سے نیچے گرا, اس کا شولڈر نیچے جا کے لگا, وہ اتنا ڈیمیج ہوا کہ اس میں پھر پیپ پڑ گئی, حتیٰ کہ اس کا یہ بازو کاٹنا پڑ گیا. تو یہ جو تکلیف تھی اس کا 20% تو اللہ کی طرف سے آیا تھا نا, 80% تو اس نے خود کیا. اچھا, اب وہ پوری زندگی اپنے بچے کو, گاڑی تو پھر بھی آ سکتی ہے, تو وہ بچہ جو ہے اپنے باپ سے ابھی تک گلا کرتا ہے کہ بابا یہ میرا بازو جو ہے وہ تو مجھے نہیں ملے گا, آپ کو تو گاڑی مل جائے گی. وہ پوری زندگی اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے بعض اوقات لوگ آفس سے لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو جناب اوور سپیڈنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں. بندہ نیچے آ سکتا ہے, بندہ نیچے آ جائے, مر جائے, یا اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑ جائے, تو بعد میں آپ کہیں گے یار اس سے تو بہتر تھا میں اگر لیٹ ہوا تھا تو میں دفتر سے چھٹی کر لیتا. یہ عذاب جو میں نے ڈال دیا اپنے اوپر, یہ بہت بڑا ہے. جی ٹھیک ہے, ایک دفتر سے لیٹ ہونے کی وجہ سے اتنی آپ نے تکلیف کاٹی, وہ 20% آپ پہ آئی تھی, 80% آپ نے خود ڈال لی اپنے اوپر. آپ یہ ساری باتیں میں یعنی یہ میں صرف آپ کے سامنے نہیں کر رہا ہوں, میں پریکٹیکلی اپنے اوپر اپلائی بھی کرتا ہوں. میں اپنی بیوی کو بھی بچوں کو بھی اس حوالے سے یعنی گائیڈ کرتا ہوں, اور میری زندگی اس چیز کا یعنی منہ بولتا ثبوت ہے کہ میرے اوپر جب بھی اس طرح کے معاملات آتے ہیں نا تو میں الحمدللہ صبر کی روش اختیار کرتا ہوں کہ مزید کوئی معاملات نہ بگڑے, خاموشی اختیار کر لیں. کوئی گالی دیتا ہے, کوئی آپ کو, مجھے مسجد سے پکڑ کے بھی لوگوں نے باہر نکالا ہے علماء نے, میں نے کبھی سی تک نہیں کی ہے, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا. آپ صبر کی روش اختیار کریں, صبر. اور فیملی لائف کے لیے تو آپ کو صبر بہت ضروری ہے. عورتوں کا غصہ فوراً آتا ہے, ٹھنڈا بھی فوراً ہو جائے. صحیح. تو جب عورتوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے, اس ہفتے اگر کوئی بدتمیزی کی ہے انہوں نے, تو آپ جو ہے نا ایک ہفتے کے لیے صبر کر لیں, اگلے ہفتے اسی دن کو بتائیں جو پچھلی دفعہ آپ نے کیا تھا, اگر یہ نہ ہوتا تو وہ بھی مان جائے گی مجھ سے غلطی ہوئی, لیکن اس وقت تو وہ نہیں مانے گی, اس وقت تو آپ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگے. جی ٹھیک ہو, ایٹ دا اسپاٹ تو کوئی بندہ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارنا. جزاک. جو بیویاں اپنے آپ کو خاوند کے برابر سمجھے کہ اللہ نے ایک جیسا بنایا ہے, ان کے لیے کچھ رہنمائی تو فرمائیں. ٹھیک سمجھتی ہیں, وہ ایک جیسے ہی بنایا ہے, مرد و عورت کو اللہ نے ایک جیسے ہی بنایا ہے, اس حوالے سے کہ ہیومن ڈگنیٹی میں تو برابر ہے, بلکہ عورتوں کا مقام تو کچھ زیادہ ہو جاتا ہے بعض اوقات. صحیح بخاری میں حدیث ہے, ایک صحابی نے آگے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا؟ فرمایا تیری ماں کا. پوچھا اس کے بعد کہا تیری ماں کا, اس کے بعد کہا تیری ماں کا, چوتھی دفعہ کہا تیرے باپ کا. ٹھیک ہو گیا, تو حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تو وہ ہے. صحیح. ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح کے معاملات میں دیکھیں تو عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر سنن نسائی میں حدیث ہے کہ تیری جنت تیرے ماں کے قدموں کے پاس ہے, یعنی ان کی خدمت کر کے. اور جلاد قسم کے جو خاوند ہوتے ہیں نا, وہ شادی کے بعد نا اپنی بیویوں کہتے ہیں ہوں تیری جنت میرے قدموں مولا ہے. ٹھیک ہو گیا نا, تو وہ مجازی خدا اور عجیب و غریب قسم کا کانسیپٹ بنایا ہوا ہے نا. ہیومن ڈگنیٹی میں برابر ہے. باقی قرآن یہ کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر حاکم ہے, اس حوالے سے کہ ان کے اوپر خرچہ کرتے ہیں. وہ مینیجریل پوائنٹ آف ویو سے دیکھا گیا. ظاہر مینجمنٹ میں تو 72 سیٹر گاڑی ہے تو ڈرائیور تو ایک ہی ہوگا نا. 72 بندے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی میں باری باری چلانا ہے, ایک نہیں چلانا ہے نا, جس کو چلانا آتا ہے, باقی اس کے پیچھے رہیں گے. اور وہ جو ڈرائیور ہے وہ یہ نہ سمجھ لے کہ میں اب جب جہاں مرضی ٹھوک دوں میرے ہاتھ میں اسٹیئرنگ ہے, نہیں. تو یہ بہت یعنی ایک موٹی سی مثال. تو عورت کی عزت کریں, عزت کروائیں گے. عزت نہیں کریں گے, میں آپ کو ایک مثال دے دوں کہ اگر ایک مرد خراب ہو جائے نا اس کو تو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. صحیح. ایک عورت خراب ہو جائے اس کو سارے مرد مل کے بھی ٹھیک نہیں کر سکتے. بالکل. اس لیے عورتوں کے ساتھ پیار محبت کا رویہ رکھے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے بعد سب سے بڑی آزمائش تم پر تمہاری عورتیں بیویاں چھوڑ کے جا رہا ہوں. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک دفعہ سفر میں تھے تو عورتوں کا قافلہ الگ سے آپ مینج کرتے تھے. تو وہ جو عورتوں کے
اونٹ ہانک رہا تھا نا بندہ، اس کو نبی علیہ السلام بار بار کہتے تھے آہستہ آہستہ ہانکو، شیشیاں پڑی ہوئی ہیں اس پہ. یعنی عورت کو اللہ نے صرف نازک بنایا نا، تو نبی علیہ السلام یعنی یہ چیز کا بھی ریگارڈ کرتے تھے. تو اب مجھے بتائیں جو اپنی بیویوں کو مارتے ہیں، ان کے اوپر تشدد کرتے ہیں، یہ اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ اور اس کی وجہ سے بڑے یعنی میرے تک تو بڑے معاملات اس طرح کے پہنچتے ہیں. میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ یعنی کبھی کوئی شخص اس طریقے سے بھی ظلم کر سکتا. آپ کو اگر اللہ نے حاکم بنایا تو آپ اپنا حوصلہ بھی ویسا ہے. باقی یہ حدیث ہے بخاری مسلم میں کہ میں نے عورتوں کی کثرت دوزخ میں دیکھی ہے اپنی زبان درازی مردوں کے اوپر کرنے کی وجہ سے. وہ سر مرد بھی پھر اس طرح کے ہو نا جی، تو مرد بھی بہت سارے دوزخ میں جا رہے ہیں عورتوں پہ ظلم کرنے کی وجہ سے. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ ایک عورت بڑی نیک تھی، اس نے ایک بلی کو قید کر دیا کہ وہ بھوکی پیاسی مر گئی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دوزخ میں. بلی تو جانور ہے، اور جو انسانوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، کیسے کیسے ظلم نہیں کرتے ہیں یعنی مرد عورتوں کے ساتھ، کس کس قسم کی ان کو اذیتیں دیتے ہیں. اور خصوصاً ایسی عورتیں بیچاری جن کی یعنی پیچھے ماں باپ فوت ہو گئے ہوتے ہیں، بھائیوں کے یعنی وہ اس کے اوپر ہوتی ہیں، وہ پیچھے بھی نہیں جا سکتی، ادھر بھی ان کے اوپر پورا یعنی باہر کا غصہ اکٹھا کر کے نا وہ آ کے اپنی بیویوں میں نکالتے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے ویسے ہی تو نہیں فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے. سر میری اپنی زندگی کا تجربہ ہے کہ جتنے خوش اخلاق میں نے باہر دیکھے ہیں نا، وہ اتنے ہی بد اخلاق ہیں اپنے گھر کے اندر، الا ماشاء اللہ. اور یعنی میں آپ کو پرسنل بتاتا ہوں، میں جتنا باہر ہوں نا بد اخلاق، اتنا ہی گھر میں ہوں. ٹھیک ہے، یعنی میں یعنی طبیعت میری تھوڑی سی اس حوالے سے ہے، یعنی وہ ظاہر ہے کہ یہ اسٹرکٹ طبیعت نہ ہو تو پھر مینیجبل فارم میں چیزیں نہیں چلتی. یعنی کالج کے پرنسپل اگر سخت نہیں ہوگا تو وہ کالج تو نہیں چلا سکتا، وہ اس نے اڈاپٹ کرنی پڑتی ہے بعض اوقات معاملات. اور اس وجہ سے بعض اوقات کوئی ایسا تھا، لیکن ایسا ہی یہ نہیں ہے کہ مطلب گھر جا کے تو مار کٹائی والا معاملہ ہے. اللہ کا شکر ہے نہ آج تک مارا ہے نہ مار کھائی بیوی سے، ریکارڈ ہے ماشاءاللہ 14-15 سال کا. اور باقی یہ جو ہم کبھی اپنی مثال دے دیتے ہیں، یا میں اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہوتا کوئی تکبر. میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ عمران خان صاحب جب کہتے ہیں نا میں کرکٹ کو سمجھتا ہوں، مجھے پتا ٹیم کیسے بنانی ہے، تو ان کو کوئی نہیں کہتا یہ بڑا متکبر ہے. وہ کہتے ہیں یار ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کی فیلڈ ہے. تو سر میں نے بھی اپنی زندگی کے 25-30 سال بخاری مسلم پہ لگائے ہیں الحمدللہ. تو جب میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ میں یہ وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی کوئی حدیث بخاری میں نہیں ہے، یہ مسلم میں نہیں ہے، یہ فلاں جگہ ہے، تو مجھے کہتے ہیں تکبر کر رہے ہیں. میں اپنی فیلڈ، حالانکہ میرے دماغ میں تکبر ہوتا بھی نہیں ہے، میں اپنی وہ فیلڈ کی ایکسپرٹیز کا اظہار کر رہا ہوتا ہوں. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ کرکٹر پہ کوئی نہیں بولتا، سیاستدان پہ کوئی نہیں بولتا. اگر کوئی مذہبی یعنی پیشوا اس حوالے سے کہ لوگوں کو دین سکھا رہا ہوا ایسی بات کہتے ہیں بڑا آکڑے ہوا ہے. آکڑا وہ بندہ ہے میرے بھائی کہ جب آپ کوئی ایسا شخص ہو عبادت بھی کروا رہا ہو اور آپ سے نذرانے بھی بٹور رہا ہو، اس کو آپ یہ باتیں کریں. جو آپ کو اپنی جیب سے کھلا رہا ہو، جتنے ہی مہمان آتے ہر اتوار، آپ دیکھ لیں ہمارا ہزاروں کا خرچہ ہوتا ہے، تو سارا اپنی جیب سے اللہ کی مدد سے کر رہے تو ہمیں تو حق پہنچتا ہے. لیکن ہم پھر بھی کسی کو ڈانٹتے نہیں ہیں، ویسے بتا رہا ہوں نہ کوئی آئی نا. تو یعنی میری یعنی طبیعت پرسنلی میں یعنی میری طبیعت میں بہت زیادہ مزہ ہے. اور مزہ والا شخص پھکیاں دے سکتا ہے، اینٹی وینم دے سکتا ہے، الزامی جواب دے سکتا ہے، ورنہ ہم سکا سڑا بندہ یہ کام نہیں کر سکتے. جی جی جو اس کے بارے میں تھوڑا سا کر دیں کہ جو ذہنی پریشانی تھے، ہاتھ تو نہیں اٹھاتے ہوتے، لیکن ایک دو فیملیز کے بارے میں ایسا دیکھنا ملتا ہے کہ وہ اتنی ٹینشن دیتے ہیں کہ وہ گھر کی بیوی جو وہ اتنی ڈپریشن. وہ بھی حرام ہے نا جی، وہ بھی حرام ہے جی. اس میں تو قرآن میں یہ آیا ہے کہ جب میاں بیوی کا اس طریقے سے اختلاف ہو، ایک حکم مرد اس غلط مسئلے کی وجہ سے. خون کے ناپاک ہونے کی دلیل حنفیوں کے پاس کوئی نہیں ہے، ذہن میں رکھیے گا. صرف جو عورتوں کے مخصوص ایام کا خون ہے نا، اس کی ناپاکی کی دلیل موجود ہے قرآن و سنت میں. جو عام خون نکلتا ہے، آپ کے منہ سے نکلے، جسم سے نکلے، کسی زخم سے نکلے، اس کی دلیل ان کے پاس کوئی نہیں ہے. یہ انہوں نے انڈائریکٹ مسئلہ نکالا ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو جسم سے نکلے اور وضو توڑ دے وہ ناپاک تصور کی جائے گی. مثلا پیشاب جسم سے نکلے، ناپاک تصور کیا جائے گا، وضو بھی توڑ رہا ہے. مزید پسینے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ پسینے کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس لیے پسینہ ناپاک بھی نہیں ہے. تھوک بلغم اس کے نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، لہذا یہ ناپاک بھی نہیں ہے. خون کو انہوں نے کہا اس کے نکلنے سے وضو ٹوٹتا ہے. ہم پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے، تو وہ بھی انہوں نے قیاس کیا ہوا، اور اس پہ اگلا قیاس یہ کر دیا کہ چونکہ یہ ناپاک ہے لہذا وضو بھی توڑ دے گا. بعض کوئی شاطر بننے کی کوشش کریں گے تو وہ کہیں گے جی قرآن میں لکھا ہے نا 4 چیزیں حرام کی گئی ہیں، خنزیر کا گوشت، بہتا ہوا لہو، مردار، اور وہ ذبیحہ جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے. تو اس میں تو کھانے کی ممانعت آئی ہے،
خون تمہارے لیے کھانا حرام ہے. خون جسم کو ٹچ کر جائے تو نہ وہ کپڑے نہ پاک ہوں گے، نہ جسم نہ پاک ہوگا، اور نہ خون کے نکلنے سے وضو ٹوٹے گا. تو یہ بےچارے وہ تھوکتے رہتے ہیں، کسی کے منہ سے خون نکلا وہ کہتے ہیں جب تک تھوک جو ہے نا وہ اس میں تھوک کی سفیدی غالب نہ ہو جائے اس وقت تک آپ نے تھوکتے رہنا ہے. ادروائز اگر وہ ریڈ کلر غالب ہوا تو آپ وضو جتنی بار کریں گے وضو آپ کا ٹوٹتا جائے گا ساتھ ساتھ. یہ مصیبت میں لوگوں کو ڈالا ہوا انہوں نے، کتنی بڑی مصیبت میں ڈال دی ہے. تو وہ بات شروع ہوئی تھی وہ منی والے مسئلے سے. تو باقاعدہ امام محمد کے ساتھ امام شافعی نے ڈیبیٹ کی ہے. الٹیمیٹلی امام شافعی نے ایک چھکا مارا. انہوں نے کہا کہ امام صاحب یہ بتائیں کہ انبیاء کی پیدائش کس چیز سے ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا منی سے. تو امام شافعی نے کہا کہ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء کرام ایک نجس چیز سے پیدا ہوئے ہیں؟ حقیر چیز تو ہے، ظاہر پانی کا قطرہ تو ایک حقیر چیز ہے نا. عام نظر میں تو ویسے تو پانی کی بہت قدر ہے، لیکن عام حالت میں پانی کی وہ قیمت تو نہیں جو سونے کی یا باقی چیزوں کی قیمت ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسے حقیر چیز کے طور پر بیان کیا، اور اس وجہ سے بھی کہ منی جس جگہ سے نکلتی ہے وہ ایک شرم کا مقام ہے، اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی اوقات دکھائی ہے. لیکن قرآن میں کہیں اس منی کو ناپاک نہیں کہا گیا. ہاں تو امام محمد سے جب امام شافعی نے یہ بات کی نا کہ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء کرام ایک نجس چیز سے پیدا ہوئے ہیں، اس پہ وہ خاموش ہو گئے. لہذا یہ میچ جو ہے نا جی یہ تو امام شافعی نے جیت لیا ہے حنفیوں سے، سیدھی سی بات ہے. شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں باقاعدہ امام مالک اور امام ابو حنیفہ سے جو مسائل میں غلطیاں ہوئی ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا ہے. اب شاہ ولی اللہ سے بڑا کون سا حنفی رہا ہوگا، لیکن انہیں بعد میں سمجھ آ گئی. لیکن چونکہ وہ بہت بڑی پرسنالٹی ہے، ان کو بریلوی دیوبندی اہل حدیث تینوں اپنا مجدد آج بھی مانتے ہیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہے کہ حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے باقاعدہ امام شافعی کی تعریف کی ہے کہ انہوں نے امام مالک اور امام حنیفہ کی فقہ میں جو غلطیاں تھیں کہ تابعین کے اقوال سے مسائل کو اخذ کرنا اور صحیح حدیث مرفوع حدیث کو ڈھونڈے بغیر مسائل کو اخذ کر لینا، اس میں پھر ان سے غلطیاں ہو گئی. امام شافعی نے پھر احادیث کے اوپر بنیاد رکھی، اور پھر ان کے شاگرد احمد بن حنبل نے مزید کام کیا، اور پھر ان کے آگے سے شاگرد امام بخاری نے تو اسے اس ایپیکس تک پہنچایا کہ انہوں نے امام شافعی کو بھی نہیں چھوڑا. جس مسئلے میں امام شافعی کو غلطی لگی، مثلا ایک جگہ امام شافعی کو بھی ٹھوکر لگی، ان کے نزدیک بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے عام حالت میں بھی. بخاری مسلم میں حدیث ہے، امام بخاری لے کے آئے ہیں کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے غربت کی وجہ سے، تو حجرہ تنگ تھا، نبی علیہ السلام رات کو قیام اللیل کرتے تھے، میں آپ کے سامنے لیٹی ہوتی تھی، جب آپ سجدے میں جانے لگتے تو میرے پاؤں ٹو دیتے اور میں اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی اور پھر آپ سجدہ کرتے، اور پھر جب آپ واپس قیام میں جاتے تو میں پھر آگے ٹانگیں اپنی سیدھی کر لیتی. اس سے اما عائشہ نے کئی مسائل بتائے کہ ایک تو یہ کہ اگر آپ کے سامنے کوئی لیٹا ہوا ہے تو نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، خواہ وہ آپ کی بیوی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، یہاں تو وہ چرپائی کے سامنے نہیں نماز پڑھنے دیتے، کہتے پتہ نہیں نماز نہیں، سائڈ سے ہو کے نماز پڑھو. ٹھیک ہے. دوسرا، اس سے امام بخاری نے امام شافعی کا رد کر دیا جو کہتے تھے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو یہاں تو نبی علیہ السلام ہر رکعت میں سجدے میں جاتے وقت سیدہ عائشہ کے پاؤں کو ٹو رہے ہیں اور نماز کنٹینیو کر رہے ہیں. اب اس حدیث کے تحت ان لوگوں کو بھی پھکی مل گئی جو یہ کہتے تھے کہ امام بخاری شافعی تھے، جی تقلید ضروری ہے. امام بخاری نے تو امام شافعی سے بھی اختلاف کیا ہے، 300 جگہ پر امام حنیفہ سے اختلاف کیا ہے صحیح بخاری کے اندر. کتنے مسائل کے اوپر انہوں نے سخت گرفت کی ہے کہ انہوں نے مسائل کہاں سے نکالنی ہے. اس طرح کی اگر آپ ڈیٹیلز پڑھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ غلط مسائل لوگوں سے لکھے گئے اور آج تک امت اس کی تکلیف کاٹ رہی ہے. امام حنیفہ نے جو غلط مسئلہ لکھ دیا، خون نکلنے سے وضو ٹوٹنے والا یا خون کا ناپاک ہونا، یہ دونوں باطل مسائل ہیں اور آج کروڑوں حنفی اس تکلیف کو کاٹ رہے ہیں. وہاں امام شافعی نے جو مسئلہ لکھا، کروڑوں شافعی انڈونیشین ملیشین، آپ سخت جون جولائی کی گرمیوں میں انڈونیشین اور ملیشین عورتوں کو دیکھیں گے کہ انہوں نے دستانے پہنے ہوتے ہیں ہاتھوں میں. پورا دستانہ نہیں پہنا ہوتا، ایک طرف سے پہنا ہوتا ہے، کیونکہ پورا تو پہننا منع ہے. نبی اسلام نے دستانے اور پگڑیاں اتارنے کا حکم دیا ہے احرام کی حالت میں. عورت صرف حجاب کر سکتی ہے، چہرہ وہ بھی کھلا رکھے گی. تو وہ اتنا کپڑا اس کے اوپر رکھتے ہیں کہ اگر وہ خامند کے ہاتھ ان کے ساتھ غلطی سے بھی ٹچ کر جائے، یا پورا دستانہ پہن لیتے ہیں اگر ہاتھ میں ہاتھ لے کے چلنا ہے مجبوراً بھیڑ کی وجہ سے. قد بھی بیچاروں کے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں نا، وہ تو ہمارے سب کانٹیننٹ کے لوگوں سے بھی چھوٹے ہیں قد میں. تو وہاں ان بیچاروں نے کہاں نظر آنا ہے، سکڑے سکڑے.
تو وہ عورتوں نے دستانے پہنے ہوں گے. آپ حیران ہوں گے کہ اتنی گرمی میں دستانے کیوں پہنے ہوئے ہیں؟ چہرے کھلے ہوئے ہیں. احرام کی حالت میں بھی اور عام حالت میں بھی وہ چہرے کا پردہ بہت کم ہی وہاں پہ لوگ کرتے ہیں. ہاتھوں میں دستانے ہیں. اور اس کے پیچھے امام شافعی کا وہ مسئلہ ہے کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. دیکھیں ایک مسئلہ غلط بیان کرنے سے کروڑوں مسلمانوں نے تکلیف کاٹی ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں آپ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی نہ ہو، آپ محمدی بنے، مسلم بنے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا اس طرح کی باتیں آپ کریں گے نا، یہ پتہ کیا جواب دیتے ہیں آگے سے؟ کہتے ہیں یہ اپنے نفس کے دین پہ چل رہے ہیں. جہاں انہیں امام شافعی کا مسئلہ آسان لگتا ہے یہ وہ لے لیتے ہیں، جہاں امام حنیفہ کا آسان لگتا ہے یہ وہ لے لیتے ہیں. اچھا ان سے پوچھیں کہ یہ ہم اپنے نفس سے لے رہے ہیں یا حدیثوں کی روشنی میں لے رہے ہیں؟ ان بیچاروں کو تو حدیثوں کا تعارف ہی نہیں نا. انہوں نے پوری زندگی فقہ پڑھی ہوئی ہے، انہیں کیا پتا کہ حدیثوں میں کیا مسائل لکھے ہوئے ہیں. او بھائی ہم نفس کی پیروی نہیں کر رہے، ہم حدیثوں کو دیکھ کے چل رہے ہیں. اور دوسری بات، جس بات کے اوپر تم تانا دے رہے ہو نا ہمیں کہ یہ دین میں آسانی ڈھونڈتے ہیں، اللہ تو یہ بات فخریہ بیان کرتا ہے قرآن میں. رمضان کے کانٹیکسٹ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا. اگر مسافر ہو یا مریض ہو تو گنتی بقیہ کے دنوں میں پوری کر لو. اللہ کہتا ہے کہ میں آسانی دیتا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ یہ آسانی مانگتے ہیں. اور بھائی آسانی تو مانگنی ہے. بخاری میں حدیث ہے دین ہے ہی آسانی کا نام. ہاں جی، الدین یسرا، دین ہے ہی آسانی. مولوی کہتا ہے یہ آسانی کا دین لے لیں گے کیونکہ انہوں نے حدیث کے بالکل الٹ چلنا ہوتا ہے. اس معاملے میں بھی حدیث کے الٹ ہی چلے. پھر وہ بخاری مسلم کی حدیث، جب نبی علیہ السلام نے حضرت معاذ ابن جبل کو گورنر بنا کے بھیجا تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو آسانیاں بتانا، مشکل نہ بتانا، خوشخبریاں سنانا، انہیں متنفر نہ کرنا. نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ آسانیاں بتانا. اور یہ کہتے ہیں جی یہ مرضی کا آسانی کا دین لیں گے، ان کا خون نکل جائے گا تو یہ شافعی بن جائیں گے، یہ بیوی کو ہاتھ لگا لیں گے تو حنفی ہو جائیں گے. سرکار نہ ہم شافعی ہوں گے نہ حنفی ہوں گے، دونوں صورتوں میں ہم محمدی اور مسلم ہیں. وہاں پہ امام شافعی کا مسئلہ درست ہے کہ خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. یہاں پہ امام حنیفہ کا مسئلہ درست ہے حدیث کے تحت کہ بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. اب جہاں تک مسئلہ ہے منی کا، تو اس میں قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی میں امام شافعی کا موقف ہی مضبوط لگتا ہے. لہذا آپ جس کے مطابق بھی عمل کریں، ہم اس کے اوپر کوئی یعنی گرفت والا معاملہ نہیں کرتے کہ ہم کسی کے اوپر کریں. ہم اپنے طور پہ تو ضرور احتیاط کرتے ہیں پاکی ناپاکی کے حوالے سے، صفائی ستھرائی کے حوالے سے. وہ تو مسلم کی حدیث ہے صفائی نصف ایمان ہے، وہ آپ صفائی رکھیں گے. نبی علیہ السلام نے بھی صفائی والا معاملہ کیا ہے. رہا مسئلہ یہ پاکی اور ناپاکی والا مسئلہ، تو اس میں جو منی والا معاملہ ہے اس کے معاملے میں جو امام شافعی کا موقف مضبوط لگتا ہے ایز کمپیئر ٹو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ ایک تابعی حضرت عمر کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے امیر المومنین، قرآن میں سورہ النساء میں آیا کہ جب تم سفر پر ہو اور خوف کی حالت میں ہو تو کوئی حرج نہیں اگر قصر کر لو. تو اس سے تو لگتا ہے کہ اب ہم حالت امن میں، اب ہمیں قصر نہیں کرنی چاہیے. تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ سیم کوسچن میں نے خود نبی علیہ السلام سے بھی پوچھا تھا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے عمر یہ اللہ کی دی ہوئی آسانی ہے، اسے لے لو. یعنی اگرچہ اب خوف کی حالت نہیں ہے، لہذا قیامت تک کے لیے حکم باقی ہے کہ اگر حالت خوف نہ بھی ہو تب بھی مسافر قصر نماز کر سکتا ہے. لہذا یہ جو مینٹلٹی بتاتے ہیں نا کہ جی دین مشکل بنانے کا نام ہے، نہیں، دین آسانی کا نام ہے. صحیح بخاری میں امام بخاری نے تعلیقاً ایک چیپٹر کی ہیڈنگ میں لیا ہے کہ مولا علی جب سفر سے واپس آتے کوفے کے گھر نظر آ رہے ہوتے تھے اور وہ کوفے کے باہر ہی پڑاؤ کر کے نماز قصر کر لیتے تھے اور کہتے تھے ہم اللہ کی آسانی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اور حنفی مولوی آپ کو بتاتے ہیں نہیں جی آپ پہ جب پھر مشکل وقت آئے گا تو آپ آسانی کے لیے شافی ہو جائیں گے اور ادھر وقت آئے گا تو آپ آسانی کے لیے حنفی ہو جائیں گے. جی ہم نہ حنفی ہوں گے نہ شافی ہوں گے، نہ ہمیں کوئی انٹرسٹ ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو کسی امتی کے ساتھ منسوب کریں. ہم دونوں صورتوں میں دیکھیں گے کہ کہاں امام شافعی کا مسئلہ قرآن و سنت کے قریب ہے اور کہاں امام حنیفہ کا. اور میں آپ کو بتاؤں شاہ ولی اللہ دہلوی نے لکھا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے، اب ہمارے پاس ساری حدیثیں ایک جگہ جمع ہو گئی ہیں کہ ہم ایک ایسی نئی فقہ مرتب کریں کہ جس میں جو باتیں جس امام کی درست ہیں وہ لے لیں. یہ بڑا زبردست مشورہ دیا تھا، لیکن ان کا مشورہ تھا ہم نے پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا اللہ کے فضل سے. ہاں شاہ ولی اللہ تو خواہش کر کے فوت ہو گئے، باقی انہوں نے حجت اللہ البالغہ میں جہاں ان کو موقع ملا ہے انہوں نے اپنا حصہ ڈالا ہے. رفع الیدین کے مسئلے میں انہوں نے کہا رفع الیدین کرنے کی حدیثیں بہت زیادہ ہیں، میرے نزدیک کرنے والے بہتر ہیں. یعنی انہوں نے طریقے سے بات پہنچا دی. ظاہر ہے کہ قتل کے فتوے نکل جانے تھے. اسی طریقے سے امام کے پیچھے فاتحہ والا مسئلہ انہوں نے کہا کہ میرے نزدیک اب جن رکعتوں میں وہ آہستہ آواز میں امام پڑھ رہا ہوتا ہے پڑھ لینی چاہیے
پھر تقلید میں تو انہوں نے لکھا کہ 4 صدی ہجری میں یہ تقلید کی بدعت شروع ہوئی، اور امت کے بڑے فتنوں میں سے ایک بڑا فتنہ اماموں کی اندھی تقلید ہے۔ پھر حجت اللہ البالغہ میں انہوں نے 4 اماموں کے اقوال نقل کیے، امام حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل، امام مالک کا، کہ ہماری کوئی بات بھی قرآن و سنت کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو، دیوار پہ دے پارو۔ یہ کہتے ہیں انہوں نے چیلنج کیتا ہے کہ کٹ کے دسو کوئی، نہ سرکار نہ لکھے ہے کہ مفتی پر واجب ہے کہ جب تک ہمارے قول کی دلیل اسے معلوم نہ ہو فتویٰ نہ دے۔ اور امام مالک کا قول نقل کیا ہے کہ وہ رسول اللہ کی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ ان صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں جس کی ہر بات مقبول ہو اور کوئی مردود نہ ہو سوائے رسول اللہ کے، اور کوئی ایسا شخص نہیں کہ جس سے اختلاف نہ ہو سکے سوائے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اور یہ امام مالک نے خالی ایک دھمکی نہیں لگائی ہے، پریکٹیکلی عمل بھی کیا ہے۔ الموطا امام مالک میں امام مالک نے نقل کیا کہ عبداللہ ابن عمر حج اور عمرے کے موقع پر داڑھی کا بھی قصر کرتے تھے، یعنی مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے تھے۔ وہ ابو داؤد میں آتا ہے کہ وہ بڑھاتے ہی صرف حج عمرے کے لیے تھے، ان کی داڑھی ہوتی مٹھی تھی۔ یہ جو دعا ہے نا، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ حدیث پوری یوں ہے کہ عبداللہ بن عمر افطار کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے اور مٹھی کے بعد داڑھی بھی کاٹتے تھے۔ بخاری میں تو آیا حج عمرے پہ کاٹتے تھے، ابو داؤد میں آیا مطلقاً کاٹتے تھے، اور الموطا امام مالک میں آیا کہ وہ بڑھائی انہوں نے اس لیے ہوتی تھی کہ وہ حج اور عمرے کے لیے بڑھا لیتے تھے، رمضان کے بعد داڑھی نہیں کاٹتے تھے کہ تھوڑی سی بڑھ جائے حج اور عمرے کے موقع میں کاٹ لوں گا۔ تو امام مالک نے ان کا فتویٰ نقل کیا کہ عبداللہ بن عمر جو ہیں وہ تو سر کے بالوں کی بھی قصر اور حلق کا معاملہ کرتے تھے، وہ داڑھی کو بھی قصر کرتے تھے، لیکن ساتھ امام مالک نے لکھا کہ یہ عبداللہ بن عمر کا ذاتی عمل ہے، امت کے لیے مشروع نہیں ہے۔ اختلاف کر دیا نا کہ کوئی عبداللہ بن عمر کے مسئلے کو یہ نہ بنا لے کہ داڑھی کا قصر بھی ضروری ہے، صرف سر کا ضروری ہے حج اور عمرے کے موقع پر۔ تو اماموں نے باقاعدہ اختلاف کیا، لیکن امام مالک سے اب اتنا بڑا مسئلہ مس ہینڈل ہوا، انہوں نے الموطا امام مالک میں لکھا کہ میں نے تو شوال کے 6 روزے کسی کو رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہی امام حنیفہ بھی کہتے تھے، لیکن آج حنفی ہوں مالکی ہوں پوری امت مانتی ہے کہ شوال کے 6 روزے سنت ہے، کیونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، ابو داؤد میں، ترمذی میں، نسائی میں، ابن ماجہ میں، کہ رمضان کے بعد جو 6 روزے رکھ لے شوال کے، اسے پورے سال کے، پوری زندگی کے روزوں کا ثواب ہے اگر وہ روٹین میں رکھتا ہے۔ وہ جس طرح مرضی رکھے، پورے مہینے میں پورے کرنے ہیں، چاہے فوراً شروع کر دے چاہے بعد میں کرے، یہ بھی ضروری نہیں کہ ایک فوراً رکھ لے اور باقی بعد میں، جس طرح مرضی شوال کے اندر رکھنا ہے۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کنٹریبیوشن کی ہے، شاہ ولی اللہ نے اسے انڈورس کیا۔ پھر شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں عدی ابن حاتم والی وہ حدیث بھی ڈالی ہے جامعہ ترمذی کی، جنہوں نے آ کے حضور سے پوچھا تھا قرآن میں ایک آیت ہے، اور انہوں نے سلیپ ٹانگی ہوئی تھی، مسلمان ہوئے، حاتم تائی کے بیٹے تھے، وہ میرے دل میں کھٹکتی آیت، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، یہود و نصارہ نے اپنے جوگیوں اور صوفیوں کو اور علماء کو، اپنا راہبوں کو رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر۔ یا رسول اللہ ہم نے تو کبھی پرستش نہیں کی اپنی علماء کی۔ نبی اسلام نے کہا کہ کیا تم اپنے علماء کے فتاویٰ جو ہے حلال اور حرام کے ڈیسیژن بغیر دلیل کے مان نہیں لیا کرتے تھے؟ ان کا یا رسول اللہ ایسے ہی تھا۔ فرمایا یہی تو ان کو رب بنانا ہے۔ یعنی عدی ابن حاتم کو حضور کہہ رہے ہیں کہ عدی ابن حاتم تو نے کر لینا تھا غور کہ کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور۔ انہوں نے نہیں آگے سے کہا میں تو جاہل ہوں، جاہل کو تو امام کی تقلید کرنی چاہیے۔ حضور کہہ رہے ہیں کہ تمہارے علماء کے فتوے تم کیوں مان لیتے تھے جو قرآن و سنت میں نہیں لکھے ہوئے تھے؟ یہ غور کرنے والی بات ہے۔ عدی ابن حاتم عالم نہیں تھے، حضور کیا کہہ رہے ہیں کہ علماء سے پوچھ کے جب چلنا ہے نا تو پوچھنا ہے لکھیا کتے ہے۔ اس حدیث کو شاہ ولی اللہ دہلوی نے کہا کہ آج کے دور میں بھی جو قرآن و سنت کے مقابلے پہ امام حنیفہ، امام شافعی، احمد بن حنبل یا امام مالک کے فتاویٰ جو انہوں نے بدنیتی سے نہیں دیے، لمیٹڈ نالج کی وجہ سے ان کو دینے پڑے، تو وہ جو فتوے لیتا ہے اور قرآن و سنت کو چھوڑ دیتا ہے، گویا کہ وہ وہی کام کر رہا ہے جو یہود و نصارہ والا کام ہے۔ اب انہوں نے حجت اللہ البالغہ کو نا سلیکٹو پڑھا ہوا ہے اپنی اسٹڈی کے اندر، چند ایک چیزیں پڑھ لی ہوئی ہیں، انہیں نہیں پتا اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ شاہ ولی اللہ نے منجی ٹھوکی ہوئی ہے انفیاں دی۔ ہاں جی، اسی طریقے سے حنفیوں نے جو آپ کو ڈیفینیشن بتائی ہوئی ہے نا وضو اور غسل کے لیے پانی لینے کی، توبہ 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 توبہ، میں آپ کو وثوق سے کہہ رہا ہوں جو انہوں نے ڈیفینیشن بتائی ہے اس کے تحت تو کسی صحابی کا وضو نہیں ہوتا۔ یہ کہتے ہیں جی داڑھی کا ایک ایک بال اور کھال تک دھلنا، ان کی داڑھی کے لیے جتنا پانی چاہیے نا اس میں 10 بندے وضو کرتے ہیں۔ جی ہاں، بخاری مسلم میں جو کیلکولیشن بنتی ہے نا نبی الاسلام کے وضو کا پانی جس سے آپ وضو فرماتے تھے 0.5 لیٹر ہے۔ جی ہاں، ایک بوٹل ہوتی ہے نا اس سے نبی الاسلام وضو فرما لیتے تھے۔ بخاری مسلم میں نبی الاسلام نے ایک دفعہ بھی پانی لیا ہے اعضائے وضو دھونے کے لیے، ایک دفعہ
اب مجھے بتائیں ایک دفعہ آپ پانی لیں گے, نبی اسلام کی تو داڑھی گھنی تھی, ان کے تو 10 گلاس چاہیے گھنی داڑھی کو دھونے کے لیے. اور بھائی جتنا چہرہ سامنے نظر آ رہا ہے وہ کافی ہے, باقی آپ نے داڑھی کا خلال کرنا ہے. ایک دفعہ ضائع وضو, 2 دفعہ بھی بخاری مسلم میں حدیث میں ہے, 3 دفعہ بھی, تینوں طریقے سنت ہے, 3 دفعہ بھی لیں. تو جو یہ ڈیفینیشن بتاتے ہیں نا دھونے کی, اس میں 3 دفعہ پانی لینے سے داڑھی والے کا چہرہ نہیں دھلتا. کہتے ہیں جی ایک ایک بال تک, اور نہیں ہو یار, بس یہ سامنے جو چہرہ نظر آ رہا ہے داڑھی کا خلال, دیٹس آل, ختم. ایک دفعہ پانی لینا بھی ثابت, 2 دفعہ بھی, 3 دن. اسی طریقے سے غسل کے لیے بخاری مسلم میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ملے گا 7 لیٹر پانی کے ساتھ, نبی الاسلام نے 7 لیٹر پانی کے ساتھ غسل بھی کر لیے. 7 لیٹر کتنا ہوتا ہے؟ 1.5 لیٹر کی کتنی بوتلیں بنی؟ 4.5 بوتلیں, جو 1.5 لیٹر کی آپ کی یہ بوٹلز ملتی ہیں. چلیں اس کو راؤنڈ آف کر لیتے ہیں, 5 بوتلیں 1.5 لیٹر کی, اس سے نبی اسلام غسل کر لیتے تھے. بلکہ وہ ایک صحابی تو آ کے بحث کر رہے تھے سیدہ عائشہ کے ساتھ نا, کہ میرے تو سر کے بال بہت گھنے ہیں. انہوں نے کہا نبی اسلام کے تو سر کے بال تم سے بھی زیادہ گھنے تھے, داڑھی بھی گھنی تھی, تو حضور تو اتنے پانی سے غسل کر لیتے تھے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کی کوئی بات نہ سنیے, آپ اپنے رب کے حضور سجدہ کیجئے اور اپنے رب کے قریب تر قریب ہوتے چلے جائیے. آیت سجدہ ہے, اللہ اکبر. اس سجدے میں ماتھا زمین پہ رکھنا شرط نہیں ہے, ٹو باؤ ڈاؤن ہے. میں نے سجدہ تلاوت کے احکامات پہ مسئلہ 115 ڈیٹیل ریکارڈ کروایا ہے, جس میں نے کئی احادیث پیش کی ہیں صحیح بخاری سے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیٹھے ہوتے تھے سواری پہ, بغیر وضو کے قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے, اور اس دوران جب سجدہ آتا تھا تو بس صرف سر جھکا کے ٹو باؤ ڈاؤن کر لیتے تھے. اس کے لیے نہ تو وضو ہونا شرط ہے آیت سجدہ کے لیے, اور نہ زمین پہ ماتھا رکھنا شرط ہے, بس صرف سر تسلیم خم کرنا ہے, یہ کافی ہے. وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے, ٹھیک ہے. لوگوں نے تو سجدے سنبھال کے رکھے ہوتے ہیں. اور میری دادی ماں بھی اکثر پوچھ رہی, میرے اینے قرآن ہوئے تھے, انہوں 14 نظر اینے سجدے نے میں کڈڑے نے. او میں جی جتھے بیٹھ کے پڑھ رہے ہو 2 تھی کڈ لیا کرو. اب بوڑھی عورت جو نماز بھی اشاروں سے پڑھتی ہوں یا کرسی پہ بیٹھ کے, ان کے لیے سجدے کڈنا, سجدے تھلے ہی جا کے کڈ دینے. حالانکہ یہ کوئی سنت نہیں ہے. سنت تو یہ کہ جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے صرف سر جھکانا ہے. آیت سجدہ پہ سجدہ یا شکر کا سجدہ بغیر وضو کے ہو سکتا ہے, اور اس پہ قبلہ رخ ہونا بھی شرط نہیں ہے. قبلے کی اہتمام کی شرط جو ہے وہ صرف فرض نماز کے لیے. ایک بندہ گاڑی میں بیٹھا ہے, بس میں بیٹھا ہے, ٹرین میں بیٹھا ہے, جدھر مرضی جا رہا ہے وہ نفل جتنے مرضی پڑھے, اور وہ نفل بیٹھ کے پڑھنا سنت ہے وہاں پہ. یہ نہیں ہے کہ آپ نے 4 بندوں کی سیٹ خالی کرانی, ٹرین میں پوری برتھ خالی کرا کے لوگوں نے مصیبت ہی پا دینا. بیٹھ کے نماز پڑھے. اور ابو داؤد میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام جب اونٹ پہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو رکوع اور سجدہ سر کے اشارے سے کرتے تھے. بس صرف کیا جو اللہ تعالیٰ نے اتنی اٹریکٹفل بنائی ہے, دنیا میں وہ چیزیں حرام کر دی ہوئی ہیں, لیکن آخرت میں جنت میں پہنچ کے وہی چیزیں انعام بھی ہیں جن سے دنیا میں روکا گیا تھا, وہی چیزیں انلمیٹڈ انعام کی شکل میں. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو روکنا ہے یہ ایک زندگی کا 50 سال کا, 60 سال کا, کسی کے لیے 70 سال کا, اس میں سے بھی پہلے 20-25 سال تو ویسے ہی نکال دیں, ہوش ہی نہیں ہوتی بندے کو. یہ چند سالوں کا روزہ ہے, اور اس کے بعد ہمیشہ کی افطار ہے. لیکن بہت کم لوگ ہیں جو یہ روزہ توڑنے سے بچ سکتے ہیں, اور جنہوں نے یہ روزہ رکھ لیا تو آخرت میں ہمیشہ کی کامیابیاں ان کا مقدر ہونے والی ہیں. دنیا جو اللہ کی مرضی کی گزارے گا, آخرت پھر وہ اپنی مرضی کی گزارے گا, اور جو دنیا اپنی مرضی کی گزارے گا, آخرت پھر اللہ کی مرضی کی ہوگی. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى, جہنم اس کا مقدر ہوگی. اللہم لا تجعلنا منہم, اللہم اجرنا من النار, اللہم انا نسألک جنت الفردوس مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اچھا یہ تکلیف ہے ویسے تھوڑے عرصے کے لیے, کوئی اتنی بڑی تکلیف نہیں ہے. اگر کرٹیکلی آپ دیکھیں کہ کام تو آپ نے کرنا ہے, صرف خدا اورینٹڈ ہو جائیں ان کاموں میں, حلال اور حرام میں فرق کر لیں. کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام ہے تو وہ 2-4 ہی ہیں جو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں میں, اس میں سے بھی کلمہ, اس کے لیے کوئی مشقت نہیں ہے. اس کے بعد نماز ہے, پھر زکوٰۃ ہے, رمضان کے روزے ہیں, اور استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج. بس یہ 4 ہی چیزیں ہیں. باقی تو کام آپ نے کرنے ہی کرنے ہیں, یہ ایکسٹرا کام ہے جو آپ کو کرنے پڑ رہے ہیں. باقی جتنے بھی کام آپ کرتے ہیں وہ اگر کسی نے رزق کمانا ہے تو وہ کافر نے بھی کمانا ہے, مسلمان نے بھی کمانا ہے, نافرمان نے بھی کمانا ہے, اور تابع فرمان نے بھی کمانا ہے. صرف اس میں یہ دیکھ لے کہ میں حلال ذریعے سے کماؤں گا. کرنا تو ہے اس نے سارا کچھ. ہاں جو اصل مشکل کام ہے وہ گناہوں سے بچنا ہے, لیکن اس میں دیکھ لیں گناہوں سے بچنے کے لیے صرف ایک فیصلے کی ضرورت ہے. نیکی کرنے کے لیے فیصلے کی ضرورت نہیں, صرف ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے. خالی فیصلہ کرنے سے تو کوئی فجر کے وقت اٹھ نہیں سکتا جب تک وہ اٹھے گا نہیں.
لیکن گناہ سے بچنے کے لیے صرف فیصلے کی ضرورت ہے کہ نہیں کرنا. کوئی ایفرٹ نہیں پٹ کرنی پڑتی کہ جی آپ کو صبح اٹھ کے یہ کرنا پڑے تو پھر آپ گناہوں سے بچیں گے. بس ایک فرم سا فیصلہ چاہیے کہ میں نے یہ نہیں کرنا اور پیچھے ہٹ جائیں اس سے. نیکی کو کرنے کے لیے ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے. ہاں گناہ سے بچنے کے لیے انٹلیکچوئل ایفرٹ ہے, وہ ایک فیصلہ آپ نے کرنا ہے. اس فیصلہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی مدد ہے آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوشش کریں گے. باقی ظاہر ہے کہ تکلیف تو ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ دنیا مؤمن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. تو ظاہر ہے کہ جنت اسی لیے ہے کہ اس کے لیے کوئی پابندی نہیں, اپنی مرضی کی زندگی گزار سکتا ہے. تو جب اللہ نے خود مانا ہوا ہے کہ یہ قید خانہ ہے, تو قید خانے میں تو پھر آپ کو اتنا کچھ ہی ملے گا جتنا ایک جیل کے اندر دیا جاتا ہے. جب رہائی ہوگی تو پھر انشاءاللہ تعالی ہمیشہ کی نعمتیں مقدر ہوں گی, اور ایسی نعمتیں ہوں گی کہ یہ قید خانہ انسان بھول جائے گا. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک مفلس شخص کو بلائے گا اور فرشتوں سے کہے گا کہ ذرا اسے جنت کا ایک پھیرا لگواؤ نا. وہ شخص جس نے دنیا بڑی مشکل میں کاٹی ہوگی, غربت کے اندر حلال اور حرام کی تمیز کر کے ڈر ڈر کے, جنت کا ایک پھیرا جب لگے گا نا تو اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا بھئی دنیا میں کوئی تکلیف تو نے دیکھی؟ وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی. وہ ایک پھیرا سب کچھ کافور کر دے گا. اور دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے, جو لوگ محنت کرتے ہیں ان کی اگر کالج میں یونیورسٹی میں پوزیشن آ جاتی ہے یا اچھی جاب مل جاتی ہے تو انہیں وہ پھر اپنی وہ تکلیف یاد نہیں رہتی ہے جو انہوں نے تکلیف اٹھائی ہوتی ہے تعلیم کے دوران. پھر اللہ تعالیٰ ایک خوشحال شخص کو بلائے گا جس نے دنیا میں بڑی عیاشی کی تھی, اور فرشتوں سے کہے گا ذرا ایک پھیرا لگواؤ نا, ایک سٹارٹر کے طور پہ پھیرا اس کو لگواؤ جہنم کا, جنت کا نہیں جہنم کا. جب وہ جہنم کا پھیرا لگا کے آئے گا دوزخ کا, اللہ تعالیٰ کہے گا بھائی کوئی دنیا میں کوئی خوشحالی تو نے دیکھی؟ وہ کہے گا تیری عزت کی قسم میں نے دنیا میں کوئی خوشحالی نہیں دیکھی. وہ جو خوشحالی اس نے دیکھی بھی تھی وہ بھی اس کو بھول جائے گی اس غم کے سبب کہ اچھا یہ میرا انجام ہونے والا تھا. تو یہ بڑا ایک کریٹیکل ایشو ہے. اس حوالے سے یوسف علیہ السلام کے یہ الفاظ کہ بے شک نفس تو برائی کی طرف آمادہ کرتا ہے سوائے اس کے کہ جس پہ میرا رب رحم کرے, اور بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے. جو میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا, المستدرک للحاکم میں صحیح سند سے یہ حدیث موجود ہے. سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری بیٹی مجھ سے لے لے یہ تحفہ, اور آپ نے خود یہ تحفہ دیا کہ صبح و شام ایک ایک دفعہ پڑھ لیا کر یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے خود سے زندہ, ہر چیز کو تھامنے والے, ہر چیز کو قائم رکھنے والے, اصلح لی شأنی کلہ, میرے تمام جو معاملات ہیں کام ہیں ان کی اصلاح فرما دے. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین, اور مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا, تو نے ہی مجھے سنبھالنا ہے. اور یہی دوسرے انداز میں لا حول ولا قوت الا باللہ, جو بخاری مسلم میں ہے کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے کہ نہیں ہے طاقت نیکیاں کرنے کی اور نہ